حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک ہے۔ تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ سوچ کر اور سن کر وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا آخر ہو سکتا ہے کیا ایسا سچ میں ہو رہا ہے، کیا ایسا سچ میں اور ہوگا بھی؟ تو یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو کہ یہ نیا ہی بیان ہے جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ جو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو۔ تو وہ بیان آپ سبھی کے سامنے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے یا نہ کریے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی ہر چیز ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر شیئر کریں گے تبھی اگلا آدمی اس کو دیکھ پائے گا اور اسے سن پائے گا، کیونکہ ایک ایسا یہ بیان میں لایا ہوں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ سبھی کو یہ کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان ایسا ہے جو ہم سبھی کے دلوں کو تازہ کرتی ہے، ہم سبھی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بیان اور علماء بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو مین ٹاپک ہوتا ہے، جو انسان کو مین ٹاپک جو اصل بات بتانی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں۔ تو وہی ویڈیو میں لایا ہوں آپ سبھی کے سامنے، تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائیے۔ اگر آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگ اپنا کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ویڈیو، آپ لوگ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتدا کرنے کو تیار کرتے ہیں، مجبور ہیں۔ اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتدا تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ۔ کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا، پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے، دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ۔ اب سنیے، محرم کا مہینہ ہے، 7ویں آ گئی، 8ویں آ گئی، اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی۔ امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو، 3 آپشن دیے تھے، کوئی قبول کر لو، لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے، مانے نہیں۔ 4000 کا لشکر دے کر بھیجا، پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے،
15,000 या 16,000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूँ। 22,000 का लश्कर, इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया है, लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूँ। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाक़े का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूँ। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए, मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूँ अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे, वो जब तक साथी रहे खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिया। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से।
ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا، یہی بات مجھے کرنا۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھ، بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے میں کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف
सीनों में हजारों के होने के बावजूद किसने तारी किया? मेरे अजीजों, वो रब्बे जुल जलाल है, गालिब हिकमत वाला, जिसने कुरान में फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलाउ इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। मौला फरमाता तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, अगर तुम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो। लोग तो सिर्फ करबला के मैदान में ये देखते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अली असगर की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, अब्बास अलंबरदार की शहादत हो गई। ये शहादतें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कंपैरिजन में मैं बताऊं, मैं अगर बताऊं किसने कितनों को मारा था, किसने कितनों को जख्मी किया था, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कट करके भी फतहयाब थे, वो शहीद हो करके भी फतहयाब थे। इसलिए कि यजीदियों के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे, तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे। क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरियाए फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते, तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतहयाब हैं, हुकूमत वाले फतहयाब हैं, तख्त वाले फतहयाब हैं। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे। लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जा करके लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहाँ से हुकूमत की जाती थी, यहाँ से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहाँ दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहाँ पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहाँ पर खड़े न हो सकोगे जहाँ यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और ज़ुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था। वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा ऐ अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, आओ तुम्हें ले जाते हैं, और ले जाकर ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, जिनसे मैंने वाक़यात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे।
اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہے. ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے, آپ بھی بنا لو, اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے علی مولا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس نے جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ. دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو. یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں, تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو, سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے, اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے, بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے. ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے, اور ان کی حیثیت کیا ہے, فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں, میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو, بڑھاپا آنے تو دو, اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں, کمر ٹیڑھی ہو جائیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے. لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی, اس کے فینز کم نہیں ہوتے. اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. میرے عزیزوں, دیکھا ہے آپ حضرات نے, حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی, 74 سال کی عمر میں, اور بال پورے سفید ہیں, 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار. ان نوجوانوں سے پوچھو, دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو, بے قرار ہو. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار, نہ سوشل میڈیا کا زمانہ, نہ فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں, نہ ان کے جلسوں کی خبریں. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا. وہ جب جہاں گئے, یہی کی بات نہیں ہے, میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا, اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا. طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, ویل چیئر پر ہے. لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں, پاکستانی بھی نہیں, بنگلہ دیشی بھی نہیں. ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے. میرے عزیزوں, ترکی میں جمال کم نہیں, ترکی میں خوبصورتی کم نہیں. ہر آدمی گورا ہے, ہر آدمی خوبصورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے, میرے عزیزوں ترکیوں کے پاس حسن ہے, شامیوں کے پاس حسن ہے, مصریوں کے پاس حسن ہے, لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اسی وقت ہم نے, میرے پڑھنے کا زمانہ تھا, ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا, وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے, لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی. ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو, ان کو جانتے ہو, ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں. فوٹو میں کبھی دیکھا؟ فوٹو تو ہوتا ہی. کہیں کوئی ویڈیو دیکھا؟ نہیں. پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا, ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا.
میرے عزیزوں، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے۔ ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے۔ اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئیں، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔
اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں، کیونکہ یہ بیان ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کا جو آپ سبھی کو میں شروع میں ہی بتا دیا ہوں ہر چیز۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیان جو کیے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور باقی سب جتنے بھی ہر چیز کے بارے میں بیان کیے ہیں، وہ سب ہم سبھی کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ جو سیدھے راستہ سے غلط راستہ پر جا رہے ہیں، سنت رسول کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، عشق مصطفیٰ نہیں اپنا رہے ہیں، تو وہ سب کے لیے علماء کرام کا جو کام ہوتا ہے وہ تقریر کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی میں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ یعنی وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر تم لوگ ابھی سے بھی سدھر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور راضی ہوگا اور اسے ضرور کل قیامت کے دن بیڑا پار ہوگا۔ تو میں اس لیے بیان لاتا ہوں آپ سبھی کے سامنے کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہے، مدرسہ نہیں گئے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بہت ایسے دنیا میں آج کل کے لوگ ہیں جو مدرسہ تو نہیں گئے لیکن اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے دینی تعلیم سیکھ لیتے ہیں، دینی تعلیم سیکھ کر بھی ہر چیز کر رہے ہیں آج کل کے حالات کے اوپر، کیونکہ جو بڑے ہو چکے ہیں 30 سال 35 سال 40 سال کے نوجوان بوڑھے لوگ، تو وہ لوگوں کو اب تو مدرسہ وہ جا نہیں سکتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں، جو بہت شرم لگتا ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہے جو اس پر لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور اسی سے سیکھتے ہیں ہر چیز، تو اسی سے ہر چیز اپنا وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو میں یہی ویڈیو لایا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ اور یہ ویڈیو آپ سبھی کو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔